بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو سیر کرواتے ہیں DHA ملتان کی۔ بہت اچھی آپس میں ہماری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن کیا ہوا کہ اس میں آ گیا ایک کافی پٹھانے خان کی، بہت ہی زبردست والی۔ پسند تو مجھے بہت ہے، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن YT والوں کو پسند نہیں آئے گی میرے چینل کے اوپر اور آ جائے گا کاپی رائٹ، اس لیے میں نے اس کو کیا ہے میوٹ۔ DHA آئے ہیں، لے لیتے ہیں پاپا، بعد میں مہنگا ہو جائے گا، ابھی مہنگا ہو گیا ہے۔ نہیں اب سستا ہے، 80 لاکھ کو کنال مل رہی ہے۔ ہیں ہاں، وہ لے لیں پاپا، ادھر ادھر پیسے لگائے رکھتے ہیں۔ پیسے کہاں سے؟ دکان کو جو ہے جلدی نکالیں جتنے میں نکلتی ہیں۔ چڑیا گھر کہاں پہ ہے؟ بہت ہی مزے کا ہمارا یہاں پہ جو ہے سفر ہو رہا تھا۔ اصل میں میری ورک پلیس سے ہم واپس آ رہے تھے۔ جب انسان ورک پلیس پہ جاتا ہے نا تو واپسی پہ تو میرا خیال ہے کوئی انجوائمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے، کوئی سیر سپاٹا ہو، کوئی شاپنگ ہو، کچھ ایسا ہو۔ ہاں، ورک سے آ کے، کام سے آ کے تھوڑا ریسٹ کر کے پھر شام کو جائیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے راستے میں پڑتا تھا تو ہم نے سوچا چلے اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھا سا ہم نے اس کا چکر لگایا۔ اصل میں صاحب زو دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے صاحبزادے کو، میرے بیٹے کو جو ہے وہ زو پسند نہیں، اور مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ میں ابھی بتاتی ہوں، تھنکنگ ہے، مجھے لگا تھا شاید کسی اور وجہ سے پسند نہیں ہوگا نا۔ واہ واہ واہ، لگنے دو۔ فیملی جب ملتی ہے، یعنی سب اکٹھے ہوتے ہیں، بچے یا گھر والے، تو ان کی آپس میں کی ہوئی جو کنورسیشن ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک اثاثہ ہوتی ہیں، تو مجھے ایز اٹ از اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس وجہ سے بندہ نہیں ان کو اس طرح سے اپلوڈ کر سکتا، ورنہ تو یہ یادوں کا ایک خزانہ بن جائے۔ بیٹے کو زو اس لیے پسند نہیں کہ جانوروں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنا مجھے اچھا لگا کہ جانوروں کو بھی رائٹ ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا، یعنی جیسے ان کی زندگی جو ہے وہ جنگلوں میں اچھی گزرتی ہے، تو ان کو یوں قید کر کے رکھنا اپنی پیسے کمانے کے لیے۔ تو غور سے سننا اس کے ورڈز، ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا لکھنے والے نے کمال کر دیا، کمال کر دیا لکھنے والے نے، اور گانے والے نے بھی کچھ چھوڑا نہیں ہے دنیا آخرت کا، اس نے جو ذکر نہ کیا۔ بہت ہی عمدہ لیرکس، بہت اچھی ساؤنڈ۔ یہ تو میں نے پوری ویڈیو دیکھ لی، بلکہ سنی ہے، کیونکہ پوری ویڈیو میں ہی پٹھانے خان کی یہ کافی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور مجھے کاپی رائٹ کا ڈر ہے۔ یہ ہے جی زو، DHA ملتان کا زو ہے، لیکن ہم اس میں گئے نہیں تھے، ہم نے باہر سے ہی بس اس کا وزٹ کیا۔ ہاں، تو رائٹس کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی اینیملز کی رائٹس کی۔ تو دیکھیں، جس دل میں اتنا درد ہے اینیملز کے لیے کہ جانوروں کو اس طرح سے قید نہیں رکھنا چاہیے، ان کی جو بنیادی ان کے جو حقوق ہیں ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے، تو سوچیں ذرا، وہ لوگ جو انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ کتنے بڑے جانور ہوں گے؟ ان کے اندر کا درندہ کیا انسان کہلانے کے قابل ہے؟ میں اس چیز کو سوچ رہی تھی، کتنا سافٹ دل ہے نا۔ میرے بیٹے نے جب کہا کہ جانوروں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، پہلے وہ کہہ رہا تھا وہ صاف نہیں ہوتے یا وہاں اسمیل آ رہی ہوتی ہے کچھ اس طرح سے، لیکن اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو یہ آئیڈیا ہی پسند نہیں ہے کہ جانوروں کو یوں قید کر کے رکھا جائے۔ تو اچھی لگی مجھے بھی یہ بات، اور پھر جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھیں، جس انسان کا دل اتنا سافٹ ہے، اتنا نرم ہے، اتنا رحم ہے اس میں کہ اس کو جانوروں کی قید بھی پسند نہیں ہے، تو اس کے اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو ایسے انسان جو انسانوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، پھر اصلی جانور تو وہی کہلانے کے حقدار ہیں، اصل درندے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور انسان کو انسان ہی رہنے دے۔ بہت ساری باتیں فیمنزم کے بارے میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس پہ پھر میں کسی وقت میں بات کروں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ انسان کو انسان سمجھنا جو ہے نا سب سے بڑا حق دینا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ مومن بھائی سے مراد ہر وہ انسان، صرف یہ نہیں کہ جو اس کا حقیقی بلڈ ریلیشن میں بھائی ہے، ہر انسان کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا پورا جو ہے نا سانچہ، نمونہ سامنے آ جاتا ہے، نقشہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان کا لائف سٹائل یا اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اور جی بھاشن کی طرف نہیں جاتے زیادہ، DHA جس طرح سے دیکھنا چاہیے تھا اس طرح سے تو نہیں دکھ رہا مجھے، میں تو شاید اس وقت ویڈیو بنانے میں ہی مصروف تھی،
اور باتیں سن رہی تھی بچوں کی. صاحب کو زو دیکھنے کا ہو رہا تھا کہ زو دیکھتے ہیں، لیکن زو تو نہیں دیکھا. یہ جو آرٹیفیشل زو لگے ہوئے ہیں سائڈس پہ وہ نظر آ رہے تھے، اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی. رقبہ تو ظاہر ہے ڈی ایچ اے کا بہت بہت بڑا ہے، وسیع و عریض ہے، لیکن آبادیاں کہاں کہاں ہیں اس میں. وہ پھر وقت کی کمی کی وجہ سے آبادیاں دیکھ نہیں سکے. دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا جس طرح سے وہ کافی چل رہی ہے نا اس کے اندر، کافی نہیں کافی، تو اسی طرح سے اپلوڈ کروں، لیکن پھر کاپی رائٹ کا بھی جو ہے نا تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے. زیر تعمیر ہے ابھی ملتان کا ڈی ایچ اے، نیو بورڈ ہے، کام ہو رہا ہے اس پہ. ظاہر ہے ڈی ایچ اے پہ کام نہیں ہوگا تو پھر کس پہ کام ہوگا؟ پورے ملک میں کہیں اور کام ہو نہ ہو، ڈی ایچ اے پہ تو ضرور کام ہوگا، کیونکہ وہ تو سمبل آف سٹیٹس ہے نا. اور ہم اپنے سٹیٹس کے لیے تو چاہے سارے انسانوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا سٹیٹس جو ہے نا وہ سب سے اوپر رہنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. آپ اپنا سٹیٹس جتنا مرضی بلند بنا لیں، اتنا بلند بناتے بناتے اتنے اوپر چلے جائیں کہ آپ آسمان کو چھو لیں، لیکن آپ کی بلندی کے سفر میں کسی دوسرے انسان کے حقوق جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونا چاہیے. بس میرا اتنا سا ماننا ہے. کسی دوسرے انسان کے رائٹس نہیں جانے چاہیے. کسی دوسرے انسان کا جو ہے نا وہ لہو آپ کے سٹیٹس کی بنیادوں میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا ہے. وہی درس دوں گی میں انسانیت کا. انسان رہتے ہوئے آپ جو بھی کرتے ہیں اپنے لمیٹیشنز کے اندر، اٹس یور رائٹ. لیکن جب آپ اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو دوسروں کو بھی وہی رائٹس دینے ہوں گے. دوسروں کو آپ کیڑا مکوڑا نہیں سمجھ سکتے. دنیا میں سمجھتے رہیں گے تو ایک دن تو جا کے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے نا. کتنی زندگیاں برباد کرنے کے بعد انسان اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو پھر وہ اتنا ہی حساب دے گا. انٹرس ہے، اچھی تھی، خوبصورت تھی. پہلے تو مجھے جب داخل ہو رہے تھے اس کے اندر تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ ویڈیو بنانی ہے. پھر میں نے کہا چلیے اچھا آئے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں. یہ ہے جی وہ سفر، وہ راستہ، خوبصورت راستہ. دیکھیں جی میری ورک پلیس کا راستہ جو ہے نا اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اچھا کبھی سوچا آپ نے کہ راستے کی خوبصورتیاں سم ٹائم مدھم پڑ جاتی ہیں جب ہمارے ذہن کے اوپر کام کا برڈن ہو، یا کوئی ایسی سوچ ہو، یا ایسی جگہ ہو، یا سفر اتنا لمبا ہو جو ہمارے لیے انبیئریبل ہو، تو ہم پھر ان خوبصورتیوں کو صحیح سے انجوائے بھی نہیں کر سکتے. سبزہ ملتان میں بہت کم ہے، لیکن اس روڈ پہ ہے تھوڑا بہت. ملتان جو ہے نا گنجا شہر کہلاتا ہے، اور گنجا شہر ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پہ جو درجہ حرارت ہے آج کل 52 پہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم درخت لگائیں. درخت کاٹ کے تو کالونیاں بناتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا سٹیٹس جو بلند رکھنا ہے. تو ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم تو اے سی لگا لیں گے. جو غریب ہے وہ مر جائے، اس کو تو جینے کا حق نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے نا، یہ سوچ لے ڈوب رہی ہے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو. من حیث القوم ہماری سوچ جو ہے نا وہ بہت بیمار ہو چکی ہے. اس کو صحت مند ہونے کی ضرورت ہے. دعا میں بہت سارا یاد رکھیں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. السلام.